آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں دینی دعوت کے لیے، تو جب سے آپ نے اس کا استعمال شروع کیا اس کے بعد آپ کے فالورز اور ہیٹرز میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے فالوور کا لفظ استعمال نہیں کرتے. سبسکرائبر کی ٹرم یوٹیوب نے انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہے. فالوور بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. ہم تو بنیادی دعوت یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں فالو تو قرآن اور سنت کو کرنا ہے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کرنا ہے. ہم بھی اسی طریقے سے اپنی آخرت کی فکر میں ہیں جس طرح باقی لوگ ہیں. ہاں، بس ایک بندے کی تھوڑی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے، اس نے بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے اور باقیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. جس طرح ایک پائلٹ ہے یا ڈرائیور ہے، اس کا مقصد صرف سواریوں کو منزل پہ پہنچانا نہیں ہے، خود بھی پہنچنا ہے. ظاہر ہے خود پہنچے گا تو سواریوں کو پہنچائے گا، تو اس کی ایک ذمہ داری ہے. بس وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں. رہ گیا محبت کرنے والوں میں اور نفرت کرنے والوں میں اضافہ ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ چیز سوچی جائے گی تو پھر آپ کوئی بھی دنیا میں کام نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب خلافت و ملوکیت لکھی، اس زمانے میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا. وہ اپنے زمانے میں ان کی کتاب وائرل ہو گئی تھی، آج کی اگر لینگویج میں بات کریں. حالانکہ وہ وائرل صرف اتنی ہوئی تھی کہ علماء نے پڑھ لی تھی. عام آدمی نے تو ابھی تک خلافت و ملوکیت نہیں پڑھی ہوئی. ٹھیک ہے، علماء نے پڑھی اور انہوں نے اتنے اتنے فتوے ان کے خلاف لکھ دیے، کتابوں کے جواب دینے شروع کر دیے. اس کو اگر کمپیئر کریں آپ ہماری اس دعوت حق سے، تو ہم نے تو وہ باتیں جو خلافت و ملوکیت میں لکھی تھیں اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے بخاری اور مسلم سے وہ ساری کی ساری چیزیں پبلک کو بتا دی ہیں. اور بچے بچے کے موبائل میں وہ چیزیں موجود ہیں. آپ کہیں پہ چلے جائیں، عام بچے جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے علماء نے ان چیزوں کے نام صرف کتابوں میں پڑھے ہوتے تھے، آگے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ اپنے آفس میں انٹر ہوا تو وہ جو سیکورٹی گارڈ تھے، ریٹائرڈ فوجی تھے، انہوں نے مجھے روک لیا اور مجھے کہنے لگے جی صاحب میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایجڈ تھے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ میرے موبائل میں آپ کا، میں رات کو وہ جنگ جمل والا دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یار جب سیکورٹی گارڈ جس کی مشکل سے تعلیم جو ہے وہ ایف اے تک تھی، فورس سے چھوٹے رینک میں وہ ریٹائرڈ ہو کے ہمارے اٹامک انرجی کے ادارے میں وہ جاب کر رہے تھے، اگر یہ بندہ اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی تو آ چکی ہے، کہ عام بندے تک یہ بات پہنچ چکی ہے. تو الحمدللہ یہ دعوت پھیل رہی ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نفرت میں اضافہ ہوا ہے تو یقیناً یہ دو پارٹیاں تو رہیں گی، اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی. اس کو آپ نے نہیں دیکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں جتنے لوگ آپ سے نفرت کرنے والے تھے نا، اس سے بہت زیادہ لوگ آج ان سے نفرت کرنے والے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی الاسلام کی دعوت کو کوئی اس حوالے سے نقصان پہنچے گا. جو اہل حق ہیں وہ قبول بھی کریں گے. پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں رسول اللہ کے خلاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی زندگی میں تو 60,000 کتابیں نہیں لکھی گئیں. آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آلموسٹ 1400 سال ہو چکے ہیں اور آج اتنی کتابیں ان کے خلاف لکھی گئی ہیں. ان کے حق میں تو کم ہی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن خلاف تو بہت زیادہ لکھی گئی ہیں. تو وہ شیطان کے ماننے والے اور رحمان کے ماننے والے، یہ دونوں پیرلل میں کشمکش جاری رہے گی. یہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا ہے تو اس کے مخالف جنوں اور انسانوں میں سے اٹھتے ہیں. یہ سلسلہ رہے گا. اگر آپ اس چیز کو دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ ایک جگہ رک جائیں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے ناقدین کو اوپن مائنڈ ہو کے سنیں اور اپنی اصلاح کریں. پیغمبر کے کیس میں تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، ظاہر ہے پیغمبر نے تو اپنی کوئی اصلاح نہیں کرنی. جہاں کہیں ان سے اجتہادی کوئی ایشو ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی کر دے گا. ہم چونکہ پیغمبر نہیں ہیں، مخالفین اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں آپ اس کو لیں، اپنی ریمیڈی کریں. میرے خلاف بھی جب کوئی بات کرتا ہے تو میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. بسا اوقات کہیں پہ کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہوتی ہے، بدنیتی کے ساتھ نہیں، مس ہینڈلنگ، اس کی کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں. جہاں کی جھوٹا الزام لگا ہوتا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں. تو آپ نے اس فرنٹ پہ آ کے اس کو فیس کرنا ہے. یہاں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا. پرانے علماء کے جھوٹ پکڑے نہیں جاتے تھے. آپ کی اپنی سٹیٹمنٹس آپ کو ہانٹ کریں گی اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا اور اپنی غلطی پر رجوع نہ کیا. اور اگر آپ رجوع کر کے آگے چلیں گے تو ظاہر انسان کا لرننگ پروسیس تو جاری رہتا ہے. میں نے ایک دفعہ میرے کسی ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے مولانا الیاس قادری صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ
جوتی اگر الٹی رکھی بھی ہو تو اسے سیدھا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے وہ کی ویڈیو پہ بیان کر دیا اور اس کا رد کر دیا. بعد میں مجھے کسی نے ان کا کلپ بھیج دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جوتی سیدھی کر دینی چاہیے. تو میں نے وہ پرانا کلپ جو تھا وہ کوئی 4-4.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے, وہ میں نے ڈیلیٹ کروا کے نیا کلپ ریکارڈ کرایا. اس میں نے اس پہ معذرت بھی کی. بس یہ ایک مس ہینڈلنگ تھی, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. جب تک میں کوئی ویڈیو خود نہ دیکھ لوں کانٹیکسٹ کے ساتھ, میں کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا. اور اکثر اوقات آؤٹ آف کانٹیکسٹ چونکہ ہم بھگت رہے ہیں نا, ہماری چیزیں بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ پیش کرتے ہیں, تو ہمیں بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کسی نے یہ نہ کیا ہو کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی چیزیں کاٹی ہوئی ہوں. جس طرح کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی مولانا الیاس گھمن صاحب کی, وہ باقاعدہ جو ہومو سیکچولیٹی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کے فضائل سنا رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ خود بیان نہیں کر رہے تھے, وہ کسی کی طرف منسوب کر رہے تھے, لیکن وہ ویڈیو دیکھ کے پتہ لگتا ہے یہ خود کر رہے ہیں, وہ کٹنگ کر کے نا. تو اس طرح ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ. تو جب تک آپ خود نہ سنیں, وہ کٹنگز بھی دیکھ لیں کہ یہ بات کیا ہوئی ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ, تو انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے, ورنہ تو آپ کام کر ہی نہیں سکتے.